حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا کردار بہتر، جس کا the best amongst you is the one who has the best character. اب کریکٹر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کریکٹر کوئی ایک چیز نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں آپ مطلب کہ آپ کی پرسنالٹی کی ساری ٹریٹس، یعنی کہ ساری جو آپ کی پازیٹیوز ہیں، نیگیٹیوز ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا کردار اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے. اور انگریزی میں یہ حدیث اس طرح کہ the best amongst you is the one who has the best character. ٹھیک ہے، تو اس میں اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے 7 قسم کے لوگوں سے بچنے کی تجویز دی گئی ہے. اگر یہ 7 قسم کے لوگ، اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ میں اور آپ بھی اگر اس میں شامل ہیں، کیونکہ یہ 7 ٹائپس جو ہیں ڈیفینیٹلی ہم میں بھی ہو سکتی ہیں. ہم کوئی دودھ سے دھلے ہوئے تھوڑا، یا یہاں قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان سے پاک نہیں ہیں. یہ جو ہے نا 7 چیزیں، ان سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا بندہ ہے تو اس سے بھی بچنا ہے. نمبر 1، جو بندہ جس سے آپ نے بچنا ہے وہ کون ہے، یا اگر آپ کے اندر معاذ اللہ یا میرے اندر یہ چیز ہے تو اس سے کیسے بچنا ہے. ایروگنس نمبر 1. جس بندے میں ایروگنس ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ بالکل بھی آپ نے تعلق سے دوری اختیار کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ سلام دعا کریں اور بس نکل جائیں. اس کے ساتھ دوستی کبھی نہ کیجیے گا. اس کی ریزن یہ کہ ایروگنس ہی وہ چیز تھی جس نے شیطان کو اللہ سے محروم کر دیا، جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا، لعنت پھیر دی اس کے اوپر. ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے کرسڈ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایروگنس دکھائی تھی اللہ کے آگے کہ میں ابن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا بیکاز ہی از انفیریئر ٹو می ان ٹرمز آف واٹ، ان ٹرمز آف دا انگریڈینٹس. وہ کلے سے بنے ہوئے، میں فائر سے بنا ہوں. تو جو بندہ ایروگنٹ ہوگا نا، جس کے اندر تھوڑا سا تکبر ہوگا، کبر کا مسئلہ ہوگا اور ایروگنس دکھائے گا آپ کو، تو اس کے اندر آپ نے ہمیشہ اس سے بچنا ہے، اوائڈ کرنا ہے اس کو. اس کی کمپنی میں جتنا رہیں گے آپ کے اندر بھی ایروگنس ہے. تو یہ نمبر 1 ہے. دوسرا نمبر 2 ہے سیلفش. جو سیلفش انسان ہے اس کی کمپنی سے بھی بچی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیلفش آدمی ہوتا ہے نا، وہ آپ کو صرف ایک چیز سکھا دیتا ہے کہ اپنے بارے میں صرف سوچو، دوسرے جاتے ہیں بھاڑ میں. اور جو کہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بھی بنتا جا رہا ہے. آج ہمیں دوسرا کا غم اپنا غم نہیں لگتا. ویراز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے. یہ فرمایا نا، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک بلڈنگ کی مانند ہے، اگر ایک بریک بھی بیچ میں سے نکال لی جائے تو وہ بلڈنگ انسٹیبل ہو جائے گی، جس کا اس حدیث کا مفہوم بھی ہے. تو جو انسان سیلفشنس جس میں آپ کو سیلفش نظر آئے نا، یہ لائف کی ایڈوائزز ہیں حضور کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے. کریکٹر، آپ کا کریکٹر سب سے اچھا ہونا چاہیے. تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا کریکٹر سب سے اچھا. تو سیلفش آدمی کے ساتھ کبھی بھی اپنے روابط نہ رکھیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو سیلفش بنا دے گا. اگر آپ نہیں بھی ہیں نا تو بنا دے گا. اور آج اپنی ذرا غور کیجئے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ اپنی سوچئے جا کے اس میں یار کتنا سوچتا ہوں میں دوسروں کے لیے. میں نے چلیں لیٹ سے دنیاوی طور پہ چلے میں سوچ بھی لوں، اگر فار ایگزامپل دین کے لیے میں لوگوں کے لیے کتنا سوچتا ہوں. آج میں کتنے لوگوں کو جو ہے کوشش کرتا ہوں نمازوں پہ لگانے کی، کتنے لوگوں کو کوشش کرتا ہوں دین پہ لانے کی. آپ کو خود ہی اس چیز کا آنسر مل جائے گا.
نمبر 3 از گوسپ مونگرر. گوسپ مونگرر یعنی کہ جو گوسپس کرتا ہے. گوسپ کرنا اٹس جسٹ لائک کہ آپ نمبر 1 وقت کا ضیاع، نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے، جب آپ غیبت کرتے ہیں کسی کی، گوسپ میں آتا نا یہ کہ آپ کی ظاہری بات ہے گوسپ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی تیسرا بندہ اراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ جس کی آپ گوسپ کر رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو انسان کسی کی غیبت کرے اس نے غالباً ایسا کیا جیسے اس نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اس میں 2 مثالیں موجود ہیں. ایک مثال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں، روزے سے تھیں، کو روزہ اتنا شدید لگ رہا تھا کہ وہ ان سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیا کریں. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوکو، جب انہوں نے تھوکا تو گوشت کے لوتھڑے نکلے ان کے اندر سے، پیسز آف میٹ نکلے. تو وہ ان کو دیکھ کے نا دے اسٹارٹڈ مطلب ہیو اینڈ کرائی، شاؤٹ کرنا نہیں شروع کر دیتے بندے کہ یہ کیا چیز ہے. تو ان کا تم اتنا دن میں غیبت کرتی ہو، اتنی غیبت کرتی ہو کہ تمہیں روزہ مطلب کہ روزہ تو ایک حلال چیز اگر آپ جو ہے پانی اور بھوک نہ اس سے روزہ لگتا ہے، تو یہ حرام چیز اگر اپناؤ گی تو اس سے کتنا روزہ لگے گا. نمبر 2، اب یہ بڑا مزدار واقعہ ہے. حالانکہ اب جیسے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو اپنے جو ان کا وہ تھے مدد خدمت گزار جو تھے ان کے بارے میں بات کر رہے تھے. بس اتنا کہہ رہے تھے کہ یار یہ سست ہے، سارا دن سویا رہتا ہے، حالانکہ سامنے بات ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اٹھ کے گئے ویسے ہی ملنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ناشتہ نوش فرمایا تھا اور فرما رہے تھے بلکہ انفیکٹ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناشتہ آفر نہیں کیا. اب آپ امیجن کریں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو ناشتہ آفر نہیں کیا. کین یو امیجن دس؟ حضور جیسے مہمان نواز تھے، دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں تھا، انہوں نے ان کو ناشتہ آفر نہیں کیا. دونوں بڑے پریشان ہوئے کہ حضور نے ہمیں ناشتہ کیوں نہیں آفر کیا. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کھانا کھا کے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کھایا. آپ نے غلام کے بارے میں، اپنے مددگار کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے کہ یہ سست ہے، نا انصاف، وہ ہے جی چراتا ہے کام سے، کیونکہ وہ ادھر موجود. حالانکہ یہ ایک عام بات تھی، جسٹ جنرل ڈسکشن اس کو ہم کہتے ہیں. اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کھا کے آئے ہیں، اور کہہ کس کو رہے ہیں یہ بھی یاد رکھیں. اور آج ہمارا دن نہیں گزرتا گوسپ مونگنگ کے بغیر. خدا کے لیے اس میں تو میرے خیال سے ہم سب شامل ہیں، اس عادت میں تو ہم سب شامل ہیں. تو اگر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے تو وی آر انکمپلیٹ آن اے گڈ کریکٹر. ٹھیک ہے؟ تو گوسپ مونگرنگ جو ہے، خدا کے لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہے اس سے بھی بچیے اور خود بھی اس برائی سے بچیے. نمبر 4 ہیٹریڈ اینڈ اینیموسٹی. کسی سے نفرت اس حد تک کہ دشمنی میں بدل دی جائے، جس کو آپ عام الفاظ میں بغض یقینہ کہہ سکتے ہیں. جس بندے میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو، اسے بچیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ جو بندہ ہیٹریڈ اور اینیموسٹی رکھتا ہے نا، وہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے، وہ پازیٹیو نہیں ہوتا. تو آپ کے ساتھ رہ کے نا وہ آپ کو بھی نیگیٹو کر دے گا. اور ہر وقت جب اس کا مدعا ہی ایک ہوگا کہ یار یہ بندہ ایسا ہے، یہ فلانا ڈمکانا ایسا ہے، یہ مجھے سے نفرت ہے، اور ریزنز کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے، صرف اس وجہ سے نفرت ہے کہ شاید اس سے آگے دنیاوی طور پہ آگے ہے، یا کسی اور وجہ سے، مطلب کہ
فار سم ریزن، فار سم ورلڈلی ریزن اس کو کسی سے نفرت ہے. تو یہ بندہ جو ہے یہ آپ کو بھی ایسی ایک اس میں مبتلا کر دے گا کہ آپ کے لیے بھی اس راستے کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، اور آپ بھی ہیٹڈ اور اینیموسٹی میں اور نیگیٹیوٹی میں پڑ جائیں گے. پھر آپ جس کو دیکھیں گے نا، آپ اسی لینس سے دیکھیں گے، یار یہ بندہ شاید ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ہماری مسلم سوسائٹی میں سب سے زیادہ بھر دیا گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو آرام سے توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر ہیٹریڈ اور اینیموسٹی پیدا کر دی جائے، دشمنی پیدا کر دی جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہو جائے. یہ سوسائٹی ادروائز بریک اپ نہیں ہو سکتی. آج ہمارے مسلمان ممالک میں کہنے کو تو ہم اپنے آپ کو برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، لیکن ہیٹریڈ ہے ایک دوسرے کے لیے. عربی کو اجمی سے ہیٹریڈ ہے، اجمی کو عربی سے ہیٹریڈ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے سامنے ہے. وین یو گو ٹو سم ایسے ایریاز جہاں پہ جو ویلتھ وائز بہت زیادہ اچھے ہیں، مسلمان ممالک کی بات کروں، وہ آپ کو الٹ ٹریٹ کرتے ہیں، بری طرح آپ سے پیش آتے ہیں. اس کی ریزن صرف کیا ہے کہ یار یہ کمین ہے، دے آر ڈاؤن سائز پیپل. یہ اس طرح کے لوگوں سے بچیے کہ جو ہیٹریڈ اور اینیموسٹی پھیلاتے ہیں. نمبر 5 لائف لانگ کمپلینر. نمبر 5 ایک ایسے بندے سے بچیے جو پوری عمر ناشکری کرتا ہو، اس کا کام ہی ناشکری ہو. آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج صبح میں دفتر گیا تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، شام کو یہ مسئلہ ہو گیا تھا، میرا باس ایسا ہے، میرا دوست ایسا ہے، میری بیگم ایسی ہے، میری مدر ایسی ہے، میرے پیرنٹس ایسے ہیں. ہر وقت کمپلین 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 کمپلین. اللہ تعالیٰ تو جو ہے ناشکری کو سخت ناپسند کرتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں کتنی دی ہوئی ہیں. وین یو سی ادروائز، اس میں بھی ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ شامل ہیں لائف لانگ کمپلینرز میں، کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہوا ہے نا، خدا کی قسم، جسٹ فار اے سیکنڈ آپ رات کو 12 بجے گھر سے باہر نکلیے گا. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. 12 بجے رات کو گھر سے باہر نکلیے گا، ابھی اسپیشلی سردیوں میں، اور باہر سے جا کے ذرا سناٹا دیکھیے گا کیسا سناٹا ہوتا ہے. اور پھر واپس جا کے اپنے کمرے میں، اپنے کمبل میں، اپنی رضائی وٹ ایور یوز کرتے ہیں، کمبل یوز کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، اس میں جائیے گا اور پھر سوچیے گا کہ اللہ نے مجھے کتنی پروٹیکشن دی. آپ صرف یہ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے کہ رات کو 12-1 بجے نکلیں، ایون ابھی نکل جائیں، آج رات کو یہ آزما کے دیکھیں. خدا کی قسم کل رات کو، کیونکہ میرے ساتھ تو یہ اس لیے ہوا کہ میں کل رات کو یہ جب دیکھ رہا تھا کہ ایسی خاموشی اور سناٹا، اور جب بندہ گھر میں جاتا ہے، کمرے میں جاتا ہے، پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیملی دی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آپ سکون سے سوتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی کہ میں اور آپ تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہی مجھے اور آپ کو وہ سردی والی رات ٹھٹرتی ہوئی گزارنی پڑے باہر، جس میں سناٹا ہے، جس میں خاموشی ہے، جس میں سردی علیحدہ لگ رہی ہے، تو پھر میں اور آپ کیا کریں گے؟ ابھی ہم اللہ کے اتنے ناشکر ہیں، تو پھر اس وقت کیا کریں گے؟ اس لیے ایسے بندے سے بچیں جو لائف لانگ کمپلینر ہے، جس نے ہمیشہ ہی ناشکری کرنی ہے، وہ آپ کو بھی ناشکری پہ لگا دے گا. نمبر 6 از ہارٹ لیس پرسن. ایسے بندے سے بچیں جو ہارٹ لیس ہے. ہارٹ لیس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے اندر ایمپیتھی نہیں ہے، جس کے اندر سمپتھی نہیں ہے، جس کے اندر لوگوں کے لیے درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے لوگوں کے، مطلب کہ اس کا دل اتنا پتھر کا ہو گیا ہوا ہے کہ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کے ارد گرد لوگوں کی اس تکلیف میں. آج میں اور آپ اس کا بھی شکار ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میڈیا نے مجھے اور آپ کو کانٹینیوس بلڈ شیڈ دکھا کے، کانٹینیوس ریپ کی نیوزیں سنا کے، کانٹینیوس فلڈنگ، کانٹینیوس ارتھ کانٹینیوس جو بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، ان کی خبریں سنا کے ہمیں ہارٹ لیس کر دیا. اب کہیں خدا نہ خواستہ زلزلہ آ بھی جائے نا، یا دنیا میں تباہی ہو بھی جائے،
ابھی مراکش میں موراکو میں زلزلہ آیا تھا, کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے اس کے اوپر. مسلمان ملک نہیں ہے ہمارا, کیونکہ وی آر یوز ٹو دس کائنڈ آف جو ایک میڈیا بلشٹ ہے نا, سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ دس از واٹ از دا ٹروتھ. ہم اس سے اتنا گزر گئے ہیں, اتنا اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا دل آج بے احساس ہو گیا ہوگا. بیگم کی تکلیف نہیں لگتی, بچوں کی تکلیف نہیں لگتی, ماں باپ کی تکلیف نہیں لگتی. انسینسٹیو ٹو دا ہیومن نیچر ہو گیا, مطلب کہ ٹو دا پیپل وی ڈونٹ کیئر ریئلی. اور اسپیشلی اگر آپ ایسے بندے کے ساتھ ٹائم گزاریں گے یہ آپ کو اور ہارٹ لیس کر دے گا. خدا کے لیے ایسے بندے کی کمپنی سے بچیے. یہ ایڈوائزز ہیں زندگی گزارنے کی, اور یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آ رہی ہیں. تو علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء پھر حدیث سے پورا ایک متن نکالتے ہیں کہ اس میں کیا مطلب ہے اس چیز کا, کہ یہ کون سی ایسی تکلیفیں ہیں جن سے انسان تباہ ہو سکتا ہے, جس کا کریکٹر تباہ ہو سکتا ہے. اور لاسٹ 7th ڈسیور, دھوکے باز, اس سے بچیے. اگر آپ کا کوئی دوست, آپ کا کوئی قریبی ڈسیور ہے, دھوکے باز ہے, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دھوکے باز ہے, یہ ہر بندے کے ساتھ دھوکا ہی کرتا ہے, بچیے اس سے. کیوں؟ کیونکہ وہ کل کو آپ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لے گا. وہ بھی کہے گا کہ یار یہ تو کامیاب ہے. آج کل اللہ معاف کرے, آپ باہر سنتے بھی ہیں کہ آج کل یہ الفاظ سنتے ہی نہیں سنتے کہ دھوکے باز ڈسیور کامیاب لوگ ہیں. آج کل کے زمانے میں یہ عام الفاظ آپ سنتے ہیں. یا شریف بندے کی زندگی کوئی نہیں ہے, یہ سنتے ہی نہیں سنتے, عام باتیں ہیں یہ. تو جب بندہ یہ باتیں سنتا نا تو پھر بندہ بھی کہتا ہے کہ یار باڑ میں جائے, کہ شرافت کو لے کے میں نے کیا کرنا ہے, میں بھی ڈسیور بن جاتا ہوں اور میں بھی لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کی آنکھوں میں دھول جھوم کے اپنا کام کرتا ہوں. خدا کے لیے ایسے انسان سے بھی بچیے. یہ 7 ٹائپس کے لوگ ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ایروگنٹ, سیلفش, گوسپ مونگرر, ہیٹریڈ اینڈ اینیموسٹی, لائف لانگ کمپلینر, ہارٹ لیس اینڈ ڈسیور. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے نیچے آتے ہیں کہ the best amongst you is the one who has the best کیا کریکٹر. بیسٹ کریکٹر آپ کب اچیو کر سکیں گے؟ جب آپ ان چیزوں سے بچیں. اور اگر آپ کی کمپنی میں ایسے لوگ موجود ہیں, خدا کے لیے ان سے بچیے. آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہیں, خدا کے لیے ان سے بچیے. ٹھیک ہے, آپ تعلق نہیں توڑ سکتے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن آپ ان سے اپنی اٹھنا بیٹھنا, اپنا ملنا جلنا کم سے کم کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو خدا نخواستہ اس بیماری میں الجھا دیں گے. یہ ساری جو ہے نا, یہ اسپرچول ڈیزیزز ہیں یہ. اور انسان کو ایک تو ہوتا ہے نا کہ خدا نخواستہ کینسر ہو گیا یا بڑی بیماری کوئی ہو گئی, چیسٹ انفیکشن ہو گیا, یہ تو آپ کے باڈی کے ساتھ آتی ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جو اسپرچول ہیں. اسپرچول کا مطلب یہ آپ کی روح کو لگ جاتی ہیں اور وہ آپ کو نظر نہیں آتی انفارچونیٹلی. جو دوسرا بندہ ہوتا ہے نا, جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو نظر آتی ہے. اس لیے میں اس بات پہ بات ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل, سب سے پہلے بنی اسرائیل کو حکم جب دیا تھا کہ جب تم اپنے شہر میں واپس داخل ہو, یعنی کہ جہاں سے نکالے گئے ہو فلسطین سے, تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. انہوں نے نہیں کیا سجدہ, تو ایروگنس دکھائی. ویئر ایز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ فاتح بن کے جا رہے ہیں اور اپنی کمر مبارک یوں جھکائی ہوئی ہے, اب مطلب کہ اونٹ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, اونٹ کی اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. یہ دا ونر آف مکہ. اور کتنا ظلم کیا مکہ والوں نے ان کے اوپر, کتنی تکلیفیں دی.
لیکن عاجزی سے انٹر ہوئے. ایک صحابی آواز دے رہے تھے آج بدلے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. تو ان سے جھنڈا لے لیا گیا واپس، اور حضور نے جھنڈا پکڑایا ایک اور صحابی کو اور کہا کہ آج معافی کا دن ہے، معافی کا دن ہے، معافی کا دن. یہ اعلان کرتے جاؤ تاکہ لوگ پریشان نہ ہو. اور عاجزی کا عالم دیکھ لیجئے کہ عاجزی یہ ہے کہ یوں کر کے کمر جھکائی ہوئی کس کے ساتھ؟ کیمل کے ساتھ، اور انٹر ہو رہے ہیں. پہنی تھی بلیک ٹربن کالے رنگ کی. حضور اکثر جب جہاد پہ جاتے تھے یا کہیں فاتح بن کے جاتے تھے یا لڑائی لڑنی ہوتی تھی تو کالا امامہ پہنتے تھے. یہ حضور کی ایک وہ تھی یا سنت تھی کہ جنگ کے اندر. تو میرے بھائی یہ 7 لوگ ہیں. دیکھیں یہ صرف آپ کی دین کی بلڈنگ نہیں ہو رہی، یہ آپ کی دنیاوی بلڈنگ بھی ہو رہی. جب آپ اپنے کریکٹر کو ان 7 چیزوں سے بچا کے بلڈ کریں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی پہ کتنا اثر ہوتا ہے، پازیٹیو اثر ہوتا ہے. آپ ایروگینس کو چھوڑ کے عاجزی کی طرف آ جائیں گے. آپ سیلفشنس کو چھوڑ کے لوگوں کا سوچنا شروع کر دیں گے. گوسپ مانگرنگ کو چھوڑ دیں گے کہ یار کیا بکواس ہے، دنیا میں اور بہت ساری چیزیں بات کرنے کو، میں کیا لوگوں کی گوسپس کرتا رہتا ہوں. آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. کیونکہ ایک حسد جو ہوتا ہے نا، وہ جس سے حسد وہ کر رہا ہوتا ہے نا اس سے زیادہ وہ جلتا ہے. اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ مجھ سے حسد کر، اس کو تو تکلیف ہی کوئی نہیں ہوتی. لائف لانگ کمپلین ناشکری والے مطلب کہ ناشکری اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ویسے تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ انسان ناشکرا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا ہے مسلمانوں کے ہر وقت شکر گزاری اختیار کرو، کیونکہ تمہیں اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور ہارٹ لیس پرسن جو ہے نا وہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے جس کا دل پتھر کا ہو گیا ہو. آج میرے اور آپ کے دل بھی پتھر کے ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی کوانٹٹی زیادہ ہیں اور ثواب کی کوانٹٹی کیا ہیں؟ کم ہیں، جس کی وجہ سے اچھائی دل میں گھستی نہیں. اور ڈسیور کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ دھوکے باز کو تو ویسے ہی سخت ناپسند کیا گیا. مسلمان کی ایک شان ہے، مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. تو اسی بات پہ میں یہ بات اینڈ کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 بری جو یہ ہیں کریکٹر کے اندر جو اسپیسیفکیشنز ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہمارے اراؤنڈ کچھ ایسے لوگ ہیں تو ہمیں یہ پاور دے کہ ہم ان کو اس سے نکال سکیں. اگر ہم نہیں نکال سکتے تو کم از کم ہم ان سے پھر دوری اختیار کریں. دس از اے سولوشن ٹو دا پرابلم. تو اس لیے اس کو جب آپ فالو کر لیں گے تو یو ول بی ون آف دا بیسٹ ہو ہیز دا بیسٹ کریکٹر. یہ یاد رکھیے گا حضور کی حدیث پوری ہو جائے گی، اور جب حضور کی حدیث پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.